ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، بولے کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہڈیاں ہو جائیں کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا، یہ تو نہیں ہے مگر وہی اگلی کہانیاں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود اور توحید کی دلیلوں کو ذکر کیا، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر و نشر اور آخرت کا ذکر کیا۔ جس طرح پہلی امتوں کے لوگوں نے روشن دلیلوں کو انکار کر کے ٹھکرا دیا اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انہوں نے انکار کیا، اسی طرح نزول قرآن کے دور میں بھی مشرکین اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے رہے۔ اب جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے رہے ان کے دو شبہات تھے، دو اعتراضات تھے۔ ایک شبہ تو ان کا یہ تھا کہ جب ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر گل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور خاک بن کر کے خاک میں مل جائیں گی تو کیا جب وہ خاک ہواؤں کے تھپیڑوں کے اندر اڑ کر کے بالکل برباد ہو جائے گی، اس کے بعد میں ان بکھرے ہوئے ذروں کو کس طرح جمع کیا جائے گا، اور جو ذرے آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے ہیں ان کو کون ایک دوسرے سے الگ کر کے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کا جو یہ شبہ تھا وہ شبہ بالکل باطل تھا، اس لیے کہ جو مٹی ہو کر کے ذرے آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں اس کو وہ نہیں الگ کر سکتا جس کا علم ناقص ہو، لیکن پروردگار عالم جس کا علم بھی کامل اور جس کی قدرت بھی کامل، اس کے لیے بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر دینا اور پھر ان ذرات سے انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا یہ کوئی مشکل اور کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ تو ان کا پہلا شبہ تھا۔ ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی دوسرے انبیاء آئے، انہوں نے قیامت کے بارے میں بتایا، حشر و نشر کے بارے میں وعدہ کیا، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، ہزاروں سال ہو گئے، وہ نبی چلے گئے، نہ آج تک قیامت آئی، نہ آج تک کوئی مردہ زندہ ہوا، نہ آج تک کوئی حشر ہوا، تو ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو وہی اگلی کہانیاں ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا ویسے ہم کو بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ شبہ بھی بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تو ہی قیامت آئے گی۔ ایسا نہیں کہ ہر زمانے میں ایک قیامت آتی رہے اور ہر زمانے میں لوگ مردے زندہ ہو کر کے میدان محشر کے اندر جمع ہوتے رہے۔ تو انہوں نے جو شبہ کیا وہ باطل اس لیے تھا کہ قیامت روزانہ نہیں آتی ہے، قیامت ایک ہی بار آئے گی۔ تمہارے باپ دادا چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے، تمہارے بیٹے تمہارے پوتے بھی چلے جائیں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت نہیں آئی تو اب نہیں آئے گی، آئے گی لیکن وہ ایک بار آئے گی، بار بار قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اب کہیں گے اللہ کا۔ تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے تم؟ یعنی ان آیتوں سے ان کا رد کرنا مقصود ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟
اور حشر پر اس سے استدلال اس طرح کیا گیا کہ جب تم جانتے ہو کہ اس زمین اور زمین کے اندر بسنے والے لوگوں کو ہم ہی نے پیدا کیا، تو ہم نے ان کو زندگی عطا کر دی، تو پھر یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیں، اس کے اندر کوئی شبہ تمہیں ہو جائے۔ جب تم اس کو مانتے ہو کہ ہم نے پیدا کیا، تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے ہو کہ ہم ان کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندگی کریں گے؟ اچھا، وہ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے اس کا بھی اس میں رد ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا کہ تم کو زندگی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، اور زندگی گزارنے کی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور جو نعمتیں عطا کرے وہی تو عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔ جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے وہ تھوڑی معبود ہوا کرتا ہے نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، دوبارہ زندگی بھی کرے گا وہ، اور تم بتوں کو جو پوجتے ہو وہ غلط ہے، اس لیے کہ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور پھر ان سے فرمایا کہ افلا تذکرون، تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، یعنی تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، اس میں غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بتوں کی پوجا کرنا یہ انصاف نہیں ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے اسی پروردگار عالم کی عبادت کی جائے۔ اب اس کے بعد میں آگے دلیل دی، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ سیقولون للہ، اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ قل افلا تتقون، تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے تم لوگ؟ یہ دوسری دلیل دی، یعنی 7 آسمانوں کا رب کون ہے، عرش اعظم کا رب کون ہے؟ کافروں سے پوچھو، اور مکہ کے کافر بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ تو جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، عرش اعظم کو بنانے والا وہی ہے، تو جو 7 آسمان پیدا کر دے، عرش اعظم پیدا کر دے، اور مرنے کے بعد تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس طرح سے دوسری دلیل ان کو یہ دی گئی، اور 7 آسمان اور عرش عظیم کو بنانے والا ہی تو عبادت کے لائق ہوگا، تو پھر تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ اور پھر بعد میں فرمایا گیا تم کیوں ڈرتے نہیں؟ یعنی اس میں یہ تنبیہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان رکھتا ہو اور بتوں کی عبادت نہ کرتا ہو، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ آخرت میں عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسری دلیل، قل من بیدہ ملکوت کل شیء ویجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔ سیقولون للہ، اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ قل فأنا تسحرون، تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تیسری دلیل، یعنی کس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی؟ تو وہ مانتے تھے کہ ساری بادشاہی اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، 7 آسمانوں اور عرش کو پیدا کیا، تو جو ایسا زبردست قدرت والا ہے وہ تمہیں موت بھی دیتا ہے، تو پھر تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی بار بار ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا عبادت کا مستحق تو وہی ہوگا نا، یا وہ عبادت کا مستحق ہوگا جو پتھر کی مورتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی اس طرح سے ان کے دماغ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ تو فرمایا تم کہاں جادو کیے گئے ہو، یعنی تم کو کس نے دھوکہ دے دیا ہے؟ ان کو دھوکہ دینے والا شیطان تھا اور ان کی باطل خواہشات تھی۔ تو فرمایا کہ ہم حق لے کر کے آئے اور حق کی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں، یعنی بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے وانہم لکاذبون، اور وہ جھوٹے ہی ہیں۔ یعنی سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ان کا تضاد دیکھو، ان کا تضاد کتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے جو لوگ منکر تھے، دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، ان کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا، یہی جواب دیا، جس نے پہلے پیدا کیا وہی ہڈیوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، بار بار۔ لیکن وہ اللہ کہتے ہیں نا ہماری زبان کے اندر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو لیکن اب
قیامت تو ابھی آنی نہیں ہے، جب قیامت آ جائے گی اور مار پڑے گی ان کے اوپر تب مانیں گے، تو اس وقت ماننے کا کوئی مطلب بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور لیکن پھر بھی جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کا کام ہے سمجھانا۔ دین کی دعوت دینے کا طریقہ یہ نہیں کہ آدمی ناراض ہو جائے، جھلا جائے کہ میں تم کو اتنے آرام سے سمجھا رہا ہوں، تم میری بات کیوں نہیں مان رہے ہو، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ نہیں، قرآن کا اسلوب آپ دیکھو، ایک دم سیدھی صاف بات کو وہ لوگ جھٹلاتے رہے، لیکن قرآن میں کہیں پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا، ان کو اچھے اچھے انداز کے اندر سمجھایا گیا۔ لیکن اب یہاں پہ جو 3 دلیلیں میں نے پیش کی قرآن کی آیتوں سے، اس میں کافروں کی باتوں کا ٹکراؤ دیکھو، تضاد دیکھو۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بت عبادت کے لائق ہیں، اور دوسری طرف پوچھو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یعنی ایک طرف جو بات کہہ رہے ہیں دوسری طرف اسی کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بت خدا ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے بتوں نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بات خود ہی کر رہے ہیں اور خود ہی اپنے بات کا رد بھی کر رہے ہیں وہ، کیونکہ آدمی جو اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میرا بت جو ہے وہ خالق و مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بت نے سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھو تو کہتے تھے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تو بت کو خدا بھی مان رہے تھے اور اللہ کو خالق و مالک بھی مان رہے تھے، تو اپنی باتوں کا جواب خود ہی وہ دے رہے تھے، اپنی باتوں کو خود ہی وہ رد کر رہے تھے۔ تو یہ قرآن مقدس کا اتنا پیارا اسلوب، اصل میں یہ ضدی پن ہے، ہٹ درمی ہے، یہ الڑ پن ہوتا ہے کہ آدمی ساری بات سمجھتا ہو، سب کچھ دیکھتا بھالتا ہو، اس کے باوجود بھی حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے باپ دادا نے مجھ کو ایسا ہی بتایا ہے، تو اسی کو بولتے ہیں ان بخت، اور اندھی تقلید کرنے والا، لکیر کا فقیر اسی کو بولتے ہیں۔ تو اتنی پیاری دلیلوں کو سن کر بھی ان کی ان بختی کا جو چشمہ تھا ان کی نگاہوں سے نہیں اترا، لکیر کے فقیر بن کر کے کہتے رہے آج تک قیامت نہیں آئی، آج تک کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا، ہمارے باپ دادا کو بھی ڈرایا گیا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے جو قیامت کا وعدہ کر کے رکھا وہ آئے گا، تب وہ پھر ہائے وائے کر اٹھیں گے، اور اس وقت ان کا ہائے وائے کرنا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس حق لائے اور وہ جھوٹے ہی ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ کی بارگاہ سے قریب کر دیں گے۔ اب ان بے جان بتوں کو اللہ کی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، جن کی عبادت سے اللہ نے خود نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ خود جس سے منع فرما رہا ہے اسی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قرب کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ ان کی اتنی بڑی کم عقلی ہے، اور میں نے یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ کہی ہے، ایک بار پھر میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ فضاؤں کے اندر ہوائی جہاز بنا کر کے اڑا دیں، چاند پہ پہنچ جائیں، سمندر کے اندر اتر کر کے سمندر کے موتی نکال لائیں، پہاڑ کی رگوں میں موجود سونے کو ناپ لیں، کیا کیا کر دیں، سمندروں پہ برج بنا دیں، اتنی عقل رکھتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ پتھر کی مورتی خدا نہیں ہو سکتی؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے عقل معاش اور دوسری ہوتی ہے عقل معاد۔ آسانی سے یہ سمجھ لو، ایک ہے دنیا کی عقل، ایک ہے آخرت کی عقل۔ تو یہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بہت ہوشیار ہیں یہ لوگ، لیکن کون سی ہوشیاری ہے؟ ان کے پاس دنیا والی ہوشیاری ہے۔ تو دنیا کے معاملوں میں تم کو خوب ہوشیار نظر آئیں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں ان کے دماغ پہ پردہ پڑا ہے، کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کے اندر چند دلیلوں کو دے کر کے ان مشرکین کے شبہات کو رد فرما دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، مولا قرآن کے مولا فیض برکات سے ہمارے دلوں کو مولا خوب منور و مجلہ فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.